بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نبی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا ہے۔ آپ پر کون سی کتاب نازل ہوئی اور آپ اس کو کس طرح پڑھا کرتے تھے؟ جب آپ کتاب خدا کی تلاوت کرتے تھے تو آپ کے حلق سے کتنے قسم کی آوازیں پیدا ہوتی تھیں؟ آپ کی کتاب میں کس قسم کی باتیں تھیں؟ آپ صاحب شریعت ہونے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کیوں کرتے تھے جبکہ آپ پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی تھی؟ خدا نے آپ کو کن انبیاء میں شامل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کن صفات سے نوازا تھا؟ آپ کی کتاب کس زبان میں نازل ہوئی تھی؟ اس میں کل کتنے سورہ ہیں اور اس کتاب میں کن چیزوں کا ذکر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب میں کس چیز کو ذکر نہیں کیا ہے؟ آپ اپنی کتاب کو کس جگہ جا کے پڑھا کرتے تھے اور کون کون سی چیزیں اس کو سنتی تھیں؟ جب آپ کتاب خدا کی تلاوت کرتے تھے تو اس میں کون کون سی تبدیلیاں رونما ہوتی تھیں؟ دنیا میں بانسری کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی اور کیوں ہوئی؟ آپ ہر دوسرے دن کیا کام کرتے تھے؟ خدا نے ان کو کون سا کمال عطا کیا تھا؟ منگل کے دن دعا قبول کیوں ہوتی ہے؟ اس دن کیا ہوا تھا؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے۔ پیارے دوستو، ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ پیارے دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام خدا کے برگزیدہ نبی تھے۔ یہ اسی طرح تمام عیوب سے پاک تھے جس طرح دیگر انبیاء ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، افضل زمانہ اور اعلی اثر ہوتے ہیں۔ شجاعت میں بھی یکتا تھے۔ ایک روایت کے مطابق اگر آپ کسی بکری کو شیر دبوچ لیتا تو آپ اسے گردن سے پکڑ کر بکری چھین لیتے تھے۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں آپ کا بار بار ذکر کیا ہے اور اس خصوصیت سے آپ کے خلیفہ خدا ہونے کا اعلان فرمایا ہے۔ آپ پر کتاب زبور نازل ہوئی تھی۔ آپ کو ایسا لہن عطا کیا گیا تھا کہ دنیا میں کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب آپ زبور کی تلاوت فرماتے تھے تو حلق سے 72 قسم کی آوازیں پیدا ہوتی تھیں۔ چونکہ زبور میں احکام نہ تھے بلکہ مواضع و حکم تھے، اس لیے آپ شریعت موسوی کے پیروکار اور تورات کے احکام پر عمل کرتے تھے۔ خدا نے آپ کو ان انبیاء میں شامل کیا تھا جنہیں نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی عطا کی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ ان صفات کے متعلق جن سے خداوند عالم نے آپ کو خصوصی طور پر متصف فرمایا تھا، لکھتے ہیں کہ وہ بہت سے ہیں، جن میں سے یہ ہے کہ ان پر زبور نازل فرمایا ہے جو عبرانی زبان میں ہے۔ اس میں 150 سورہ ہیں، جن میں سے 50 سوروں میں بادشاہوں، بخت نصر و اہل بابل وغیرہ کا ذکر ہے، اور 50 سوروں میں روم و اہل ایران کا ذکر ہے، اور 50 سورہ میں مواضع و حکم ہیں۔ اس میں حلال و حرام کا ذکر نہیں ہے۔ آپ کو ایسا لہن دیا گیا تھا کہ جب زبور پڑھنے کے لیے جنگل کو روانہ ہوتے تھے تو ان کے پیچھے علماء کا گروہ، ان کے پیچھے لوگوں کا ہجوم، لوگوں کے پیچھے جنوں کا گروہ، جنوں کے پیچھے شیاطین کا گروہ ساتھ جاتا تھا۔ وہ 70 لہن میں زبور کی تلاوت کرتے تھے، اور جب پڑھنے لگتے تھے تو وحشی جانور قریب آ جاتے تھے، پرندے ٹھہر جاتے تھے، سایہ فگن ہو جاتے تھے، پانی بہنا رک جاتا تھا، چلتی ہوئی ہوا تھم جاتی تھی۔ شیطان نے اسی سے متاثر ہو کر بانسری وغیرہ کی ایجاد کی تھی تاکہ لوگ داؤد کی آواز سے پھر جائیں۔ جب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پہاڑوں سے بھی عبادت کی آواز پیدا ہوتی تھی۔ انہیں حکمت اور فضل خطاب سے نوازا تھا، عبادت کرنے کی قوت عطا کی تھی، ہمیشہ ہر دوسرے دن روزہ رکھتے تھے اور ساری رات عبادت میں گزارتے تھے، حکومت عطا کی تھی، حملہ آوری کی طاقت دی تھی، انہوں نے کبھی شکست نہیں کھائی۔ خدا نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، جب وہ لوہے کو چھوتے تھے تو وہ موم کی مانند نرم ہو جاتا تھا۔
آپ آگ کی مدد کے بغیر زرع تیار کرتے تھے اور اسی کو فروخت کر کے اپنا روز بسر کرتے تھے۔ لفظ زبور فتح زا کے معنی کتاب کے ہیں، لیکن اس لفظ سے وہ کتاب مراد لی جاتی ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ طلب حاجات کے لیے منگل کے دن نکلا کرو تاکہ تمہاری حاجتیں پوری ہو جایا کریں، کیونکہ اس دن خدا نے حضرت داؤد علیہ السلام پر لوہے کو نرم کیا تھا۔